الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ میری زبان میں اصل میں چھالا سا نکلا ہوا ہے تو تھوڑا سا توتلا بول رہا ہوں آج میں، پیچھے کی طرف ہے تو وہ جب دانت سے ٹچ ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا پین ہوتا ہے، تو اس کو بچا رہا ہوں، تو آواز میں تھوڑی توتلاہٹ ہو سکتا ہے، آج توتلا بیان ہو، اس کو کسی سافٹ ویئر کے ذریعے پھر آپ لوگ صحیح کر لیے گا، اے آئی سے کہیے گا کہ اوریجنل میں نکال کے دکھاؤ۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کا آج کل کے حالات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، بیان میں ایک تو وہ بیانات ہوتے ہیں جو ہم نے کتابوں میں علم حاصل کیا، وہ تو بہت کچھ ہے، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہے، اس کی تفسیر ہے، پھر حدیثیں ہیں، اس کی تفسیریں ہیں، پھر فقہ ہے، فقہی احکام ہے، حلال و حرام، جائز ناجائز، مکروہ مستحب، پھر جنت جہنم آخرت، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا دین کے علوم سے تعلق ہے۔ لیکن میرے جو موضوعات ہوتے ہیں، جو میں اکثر جمعہ اور اتوار کے بیان میں سلیکٹ کرتا ہوں، ان کا تعلق کتابوں سے نہیں ہوتا کہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے۔ ان کا تعلق ہوتا ہے سوسائٹی میں فی الحال ہو کیا رہا ہے، مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں، بہت زیادہ نمایاں کرتا ہوں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے۔ اس کی میں مثالیں بھی دے چکا ہوں کئی بار کہ دیکھو، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے، ان کے پاس کتنے علوم تھے، لیکن فوکس انہوں نے دو چیزوں کو کیا، توحید کو اور ناپ تول میں کمی مت کرو۔ تو کیا مطلب، ان کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا کیا ہے بھائی؟ انبیاء کا علم، امتیوں کے علم اور انبیاء کے علم کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر سے آپ نے پانی کا ایک قطرہ نکالا، تو امتی کا علم ایسے اور پیغمبر کا علم جیسے سمندر۔ لیکن شعیب علیہ السلام دو ہی چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں بھائی، توحید اور ناپ تول میں کمی مت کرو، دو نمبری مت کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو علوم اللہ نے شعیب علیہ السلام کو دیے، وہ سارے علوم اگر وہ امت کو دیتے، امت کو فائدہ نہیں تھا۔ انبیاء کرام مصلح ہوتے ہیں، مصلح، ایک لفظ ہے صالح، صالح کا مطلب نیک، ایک ہے مصلح، نیک بنانے والا، سوسائٹی کی اصلاح کرنے والا۔ تو اصلاح کا مفہوم کیا ہے؟ جہاں فساد ہوگا وہاں اصلاح کی جائے گی نا۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے پوری باڈی کا چیک اپ کیا۔ آج کل ڈاکٹر ایسے چیک اپ کرتے ہیں، آپ کا قد اتنے فٹ اتنے انچ ہے تو اس لحاظ سے آپ کا ویٹ نیٹ پہ ڈالا، ٹھک کر کے آ گیا، اتنا ہونا چاہیے ویٹ، ماس اتنا ہونا چاہیے اور فیٹ اتنا ہونا چاہیے، پوری کیلکولیشن کی، کولیسٹرول اتنا ہونا چاہیے، سب سیٹ کر کے ہاں بھائی اوکے کی رپورٹ ہے۔ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں فٹ فاٹ ہیں، لیکن کڈنی میں مسئلہ ہے، پین ہے۔ چیک کیا بھائی، گردے میں پتھری نکل آئی۔ اب ڈاکٹر کے پاس علم تو بہت کچھ ہے، آنکھوں کا بھی ہے، ناک کا بھی ہے، کان کا بھی ہے۔ اس نے کیا کیا، آپ کو آنکھوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا شروع کر دی، آنکھ دیکھتی کیسے ہے، کان سنتے کیسے ہیں، زبان بولتی کیسے ہے، ہم جب چلتے ہیں تو کون کون سے جوائنٹس ہیں جو ہمارے استعمال ہوتے ہیں، لہذا ہمیں جوتا ایسا پہننا چاہیے۔ یعنی جو پرابلمز نہیں بھی ہیں آپ کو، اس کے بارے میں بھی رپورٹ پیش کرنا شروع کر دی۔ کیا مثال تو اب میری طبیعت میں مزاح ہے، میں فطرت سے مجبور ہوں، ایسے جیسے آپ نے خواجہ سرا کے سامنے 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنا شروع کر دی۔ نالج میں تو اضافہ ہوگا نا اس کے، لیکن اس کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی یہ نالج مردوں کو دی جائے گی نا، خواجہ سراؤں کے لیے یہ نالج، اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی۔ حالانکہ نالج تو یہ بھی ہے بھائی کہ اسلام میں اتنی اجازت ہے اور یہ شرطیں اور یہ حقوق ہیں، وہ کہے گا بھائی صاحب میرے سامنے کچھ اور بات کرو۔
تو ہم کیا کرتے ہیں, بہت سے مذہبی اسکالر, سب نہیں, جو بات عوام کے فائدے کی نہیں ہے اپنی نالج ان کے سامنے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے واہ واہ ہو جاتی ہے, بلے بلے ہو جاتی ہے, واہ یار بڑے پہنچے ہوئے ہیں, حضرت کے پاس تو بڑی نالج ہے. بھائی صاحب, اس نالج کا پبلک کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ فائدہ نہ ہو, دوسرا یہ کہ الٹا نقصان ہو. بعض دفعہ ایسی نالج دی جاتی ہے جس سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنا مصلح, اپنا مرشد, اپنا پیر, اپنا مینٹور اسی کو بنانا چاہیے جو آپ کی اصلاح کر رہا ہو. اسی ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے گا جو اپنی معلومات شیئر نہ کر رہا ہو بلکہ آپ کے مرض کو فوکس کر رہا ہو. یہ بیماری ہے, اس کو نٹ بولٹ سے یہاں سے اس کا اسکرو ڈھیلا, یہاں سے ٹائٹ کرنا ہے اس کو. آپ ایسے ڈاکٹر بھی لوگ دیکھو نا, کہتے ہیں یار میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا, وہ ایک پڑوس میں ایک حکیم بیٹھتا تھا, اس نے ایک چورن دیا, فائدہ ہو گیا. بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے, تکا لگ جاتا ہے. تو کیا فائدہ تمہاری ڈاکٹری کا؟ وہ ڈاکٹر بولے گا بھائی اتفاق سے نہیں ہوا, ورنہ تو علم تو میرے پاس زیادہ ہے. تو انسان ہمیشہ اسی کو اپنا بڑا بناتا ہے, اسی کو اپنا مینٹور بناتا ہے جس سے اس کی اصلاح ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے, یہ بات خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں, اپنا بھی انداز یہی رکھیں لوگوں کے سامنے, لوگوں سے بیہیویئر کا. فرماتے تھے میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے, میں اس کا پیر و مرشد نہیں ہوں, جنرلی ایک عام مسلمان ہے, تو اس میں اگر 99 برائیاں ہوں اور ایک اچھائی ہو تو میری نظر اس کی ایک اچھائی پر ہوتی ہے, اس کی 99 برائیوں پر نہیں ہوتی, کیونکہ ان برائیوں کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ میرے پاس وہ برائیاں ٹھیک کرنے آ ہی نہیں رہا ہے, تو میرا لینا دینا جب نہیں ہے تو میری توجہ کس بات پر ہوتی ہے؟ اس کی ایک اچھائی پہ. ماشاء اللہ کتنا اچھا آدمی ہے, دیکھو اس میں یہ خوبی ہے. اور فرمایا کہ جب میرے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہو, جس کا میں پیر و مرشد ہوں, میرے ہاتھ پہ بیعت ہو چکا ہے, مجھے مینٹور بنا لیا ہے, فرماتے تھے اس میں اگر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو تو میں اس کی 99 اچھائیوں کو نہیں دیکھتا, میں اس کی ایک برائی کو, بولو میں بول رہا ہوں, آپ کو بھی بولنا پڑے گا, میں اس کی ایک اچھائی کو فوکس کرتا ہوں, سوری ایک برائی کو فوکس کرتا ہوں, اس کی 99 اچھائیوں کو نہیں دیکھتا. کیوں بھائی؟ وہ مریض ہے, میرے پاس علاج کے لیے آیا ہے, روحانی علاج, وہ والا نہیں, ٹوپی ڈرامے والا علاج. روحانی کا مطلب باطنی بیماریاں, اس کو روحانی علاج کا نام ہی ٹوپی ڈرامہ رکھ لو, بس نام ہی پڑ گیا. عامل نہ بولا کرو, بولو ایک ٹوپی ڈرامہ وہاں بیٹھتا ہے, ایک ٹوپی ڈرامہ ادھر بیٹھتا ہے, ایک ڈرامہ وہاں بیٹھتا ہے, ایک ڈرامہ وہاں بیٹھتا ہے, ایک ریون میں بیٹھتا ہے, ایک فلانے مدرسے میں بیٹھتا ہے, کیونکہ ریون میں بھی اس طرح کے ڈرامے باز لوگ گھسے ہوئے ہیں, یہ ہر جگہ گھستے ہیں, بڑے بڑے بزرگوں کے پیر بزرگوں کے نکال رہے ہوتے ہیں جن چڑیل. خیر, تو وہ فرماتے تھے کہ 99 برائیاں اور ایک اچھائی ہو تو جس کا اصلاحی تعلق نہیں ہے اس کی ایک اچھائی پہ میری نظر ہوگی, اور جس کا مجھ سے تعلق ہے تو اس میں 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو تو میری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ برائی پر. ڈاکٹر کی مثال دیکھ لو آپ, اچھا ڈاکٹر آپ کی اچھائیاں دیکھے گا یا آپ کی باڈی میں جو فالٹ ہے اس کو تلاش کرے گا؟ آپ گئے کھانستے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, کھانسے مسلسل, ناک بہ رہی ہے, نزلہ ہوا ہے آپ کو, ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار بندے کا شوگر بھی ٹھیک ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, گھٹنے چیک کر رہا ہے, آپ کے بال بالکل سیٹ کام کر رہی ہے, جوڑ ووڑ سب سیٹ, جوڑ توڑ سنگے مروڑ انڈی وال, وہ نا پشتوں میں بولتے ہیں, پشتوں میں جب کسی سے ملاقات کرو نا ایسے ہی ہوتا ہے نا, جوڑ توڑ سنگے مروڑ. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ پشاور میں جاؤ تو یہ پوچھتے کیا ہے کوئٹہ میں نا, تو انہوں نے خود سے پشتو نکالی ہوئی تھی. جب وہ ملتے کسی سے, اردو اسپیکنگ تھے, ملتے جوڑ توڑ سنگے مروڑ آلو بخارے کشمش پکوڑے, پورا انہوں نے نکالا ہوا تھا. جب کسی سے ملاقات کرتے, جوڑ توڑ سنگے مروڑو آلو بخارے کشمش پکوڑے, وہ خود انہوں نے. ہم نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے تو, کسی کا میٹر گھوم گیا نا, تجھے سنگے مروڑ بنا دے گا وہ, تیرے کشمش پکوڑے بنا کے کھا جائے گا. خیر, تو 99 برائیاں اور ایک اچھائی. ہاں, تو میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا, تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, اب وہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, آپ کو زکام ہو رہا ہے, گلا خراب ہے, وہ دیکھ رہا ہے آپ کے گھٹنے صحیح ہیں, پاؤں صحیح ہیں, بالکل فٹ فاٹ, بی پی بھی سیٹ ہے. بھائی اس نے کہا یار سب کچھ تو ٹھیک ہے, اللہ کے بندے دفع ہو یہاں سے, نکل. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر کا کام یہ دیکھنا نہیں ہوتا کیا کیا ٹھیک ہے, ڈاکٹر کا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کیا کیا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, جب نارملی کسی آدمی کے پاس جائیں تو اس کا کام پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا ٹھیک ہے. وہ اگر ایپ تلاش کرنے لگے گا, اب مثال کے طور پر آپ ویسے ہی آفس میں گئے, باس نے دیکھا آپ کو زکام ہے, اب وہ دیکھ رہے تجھے زکام ہے, تجھے میں جاب سے نکال رہا ہوں, تو بیمار ہے, ہم نے کمپنی میں صحت مند لوگوں کو رکھنا ہے, بیماروں کے لیے نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے, ڈاکٹر صاحب زکام ہے, نارملی سب کو ہو جاتا ہے. باس سے کہیں گے, باس, ڈاکٹر نہیں, یعنی باس, زکام سب کو ہو جاتا ہے, بی پی میرا سیٹ ہے. فوج کی مثال دیتا ہوں, اس میں فزیکل فٹنس کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے.
تو آپ فوجی تھے, آپ کے آفیسر نے کک آؤٹ کر دیا, آپ کو زکام ہے, وہاں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بلڈ پریشر ٹھیک ہے, ہڈیاں صحیح ہیں, شوگر نہیں ہے, سب کچھ فٹ فاٹ ہے یار, ایک چھوٹی سی چھینک آ گئی تو یہ تو نارمل سب کو آ جاتی ہے بھائی, اینٹی الرجی کھاؤں گا 2-4 دن میں سیٹ ہو جاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, آفیسر کا کام ہے یہ دیکھنا جو ذرا سا بھی پرفیکٹ نہ ہو اس کو کک آؤٹ کرنا. تو اس کا مطلب پھر فوج میں کوئی بھی بچے گا نہیں. ایسا ہی ہوگا نا, ایسے بندے کہاں سے لاؤ گے بھائی جس کو کبھی بھی کچھ ہو ہی نہیں. تو ہر ایک کی فیلڈ الگ ہوتی ہے. یہ بہت اہم اصول ہے. شریعت نے ہمیں یہ اصول بتایا کہ صرف مصلح کا کام ہوتا ہے, مصلح کا کام, کہ وہ آپ کے عیبوں پہ نظر رکھے. اس کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہے کہ آپ کے عیبوں پہ نظر رکھے. شریعت نے حکم دیا ہے, 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو مصلح جو اصلاح کرتا ہے, اس کا کام ہے کہ آپ کے برائیوں کو زیادہ فوکس کرے. دوسرا وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, معاملات نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ آپ کی خوبیوں پہ نظر رکھیں, خامیوں سے نظر انداز کریں. 199 خامیاں ایک خوبی, تو فوکس کس کو کرنا ہے؟ خوبی کو. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ سے لین دین ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں, تو وہ صرف اس خامی کو فوکس کریں جس کا آپ کے معاملات سے تعلق ہے. 3 طرح کے لوگ سمجھ میں آ گئے. مثال کے طور پر آپ کا پیسوں کا لین دین ہے کسی سے, آپ نے بزنس کرنا ہے, کسی کو پیسے دینے ہیں, انویسٹ کرنا ہے, 1 کروڑ روپے آپ نے لگانا ہے, اور آپ کا معاہدہ ہوا کہ میں 1 کروڑ تجھے دوں گا, تو جاب کرے گا, اس سے بزنس کرے گا, جو پروفٹ ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا, محنت تو کرے گا, پیسہ کون لگائے گا؟ میں. اب آپ نے ہمارا بیان سنا تھا کہ کسی میں 99 خامیاں ہوں تو 99 خامیوں کو مت دیکھو, اس کی ایک خوبی کو دیکھو. اب اس کے اندر 99 خامیاں تھیں. چرس بھی وہ پیتا تھا, چوری کرتے ہوئے 20 دفعہ وہ پکڑا گیا. آج تک کبھی کسی کے ساتھ لین دین میں صحیح نہیں ہوا, بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, بیوی کا مہر پی گیا ہے, گھر میں مار دھاڑ کرتا ہے, چیخو پکار کرتا ہے. محلے والوں سے پوچھو, کمپلینز ہیں اس کے بارے میں, یہ ہے, چور ہے, وہ چکا ہے, لیکن ایک خوبی ہے, نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم. ایک خوبی کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہے, جس کی وجہ سے چہرے پہ تھوڑا سا نور آیا ہوا ہے. نور کی کریمیں بھی ملتی ہیں آج کل. تو اچھا, میرے بارے میں بھی لوگوں نے اڑایا ہوا ہے, جمعے کے دن جو ہے پتہ نہیں کوئی کریم لگایا, میں نہا دھو کے آتا ہوں اور کچھ بھی نہیں. مجھے زنانے پن سے مجھے جتنی نفرت ہے شاید آپ کو نہ ہو. اگر مجھ میں تھوڑا سا بھی زنانہ پن ہوتا نا تو 4 شادیاں نہ کرتا میں. سمجھ رہے ہو؟ یہ جو ہائی اللہ ہوئی اللہ اور یہ نوک پلک درست کرنے والے لوگ ہیں نا, دیکھو استری بھی نہیں کی کپڑوں کو میں نے. مجھے جلدی تھی, گھر والوں نے بہت اصرار کیا, نہیں بھائی استری کے. میں نے کہا نہیں, بغیر استری کے ٹائم نہیں ہے. ویسے تو ہر وقت گھر میں کپڑے میرے استری ہوئے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, تو کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی, میں نے کہا نہیں, بغیر استری کے جائے گا. تو ویسے استری کر کے ہی پہننے چاہیے, تمیز کا آدمی استری والا ہی لگتا ہے. ہمارے حضرت بغیر استری والے کو امام نہیں بننے دیتے تھے. بغیر استری کے امام سب کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت ہٹاتے. بھائی حضرت کے مزاج میں بہت زیادہ نفاست تھی. لیکن یہ جو نوک پلک درست کرنا مردوں کے لیے, ہر وقت سامنے کھڑے رہنا اور میک اپ پاؤڈر, اور یہ اللہ بچائے اس عذاب سے, یہ ہی بنا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہی ہے جس میں شی کی آمیزش ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے جب ہی بنایا تو پورا ہی بنو. وہ میرا بیان کلپ دوبارہ سن لیے گا, ہی والا. خیر,